کراچی سندھ کا وہ تاریخی شہر ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر بھی رہا ہے اور رونق روشنی ہجوم اور تفریح کا ایک بڑا مرکز بھی۔ آج کا کراچی تو سب دیکھتے ہیں، مگر ایک کراچی وہ بھی تھا جب اس کے مختلف علاقوں میں سینما آباد تھے۔ لوگ اپنے اپنے محلوں سے نکلتے، دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، کبھی خاندان کے ساتھ، اور فلم دیکھنے چلے جاتے۔ اس وقت سینما صرف فلم دیکھنے کی جگہ نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ خوشی کا ایک بہانہ ہوتا تھا، ملنے جلنے کا ایک موقع ہوتا تھا، اور یاد بن جانے والی ایک شام ہوا کرتی تھی۔ آج ہم کراچی کے انہی کچھ اور پرانے سینما گھروں کو یاد کر رہے ہیں، ایسے سینما جو صدر سے ہٹ کر دوسرے علاقوں میں بھی تھے اور اپنے اپنے علاقے کی پہچان سمجھے جاتے تھے۔ کراچی کے دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ کے علاقے میں بھی کوئی پرانا سینما تھا تو اس کا نام ضرور لکھیے، ہو سکتا ہے آپ کی ایک یاد کراچی کے کسی اور بھولے بسرے سینما کو پھر سے زندہ کر دے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں لی مارکیٹ کے کمار سینما کی۔ لی مارکیٹ کا علاقہ خود پرانے کراچی کی ایک بڑی پہچان ہے۔ وہاں کی گلیاں، بازار، لوگوں کی چہل پہل اور اسی ماحول میں کمار سینما کا ہونا یہ بتاتا ہے کہ اس زمانے میں فلمی دنیا شہر کے عام علاقوں تک بھی پہنچی ہوئی تھی۔ کتنے ہی لوگ ہوں گے جو کمار سینما میں فلم دیکھنے گئے ہوں گے۔ کسی کو وہاں کی ٹکٹ کھڑکی یاد ہوگی، کسی کو اندر کا پردہ، کسی کو شور مچاتی بھیڑ، اور کسی کو وہ فلم یاد ہوگی جو پہلی بار وہاں دیکھی تھی۔ ایسے نام جب دوبارہ زبان پر آتے ہیں تو لگتا ہے جیسے پرانا کراچی ایک لمحے کے لیے پھر سانس لینے لگا ہو۔ پھر آتے ہیں قائد آباد کی طرف۔ قائد آباد میں گلستان سینما تھا، لالہ زار سینما تھا، اور ایک تیسرا سینما بھی تھا جس کا نام اب پوری طرح یاد نہیں، مگر یہی تو پرانے سینماؤں کا حسن ہے۔ کچھ چیزیں صاف صاف یاد رہتی ہیں، کچھ آدھی، اور کچھ بس دل میں ایک دھندلی روشنی کی طرح۔ قائد آباد جیسے علاقے میں ایک سے زیادہ سینما ہونا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت سینما کتنے عام، کتنے مقبول تھے۔ شام کے وقت لوگ وہاں کا رخ کرتے ہوں گے، کہیں دوستوں کے ساتھ، کہیں گھر والوں کے ساتھ۔ کوئی ٹکٹ لینے کھڑا ہوگا، کوئی دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا ہوگا، اور کسی کے دل میں یہ خوشی ہوگی کہ آج فلم دیکھنے کا دن ہے۔ اور ایک خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ گلستان سینما قائد آباد میں آج بھی چل رہی ہے۔ یہ سن کر واقعی دل خوش ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر پرانے سینما یا ختم ہو گئے یا ان کی جگہ نئی عمارتیں بن گئیں یا بازار بن گئے، لیکن اگر گلستان سینما آج بھی باقی ہے تو یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ کراچی کے پرانے فلمی دور کی ایک زندہ نشانی ہے۔ ایسی نشانیاں کم رہ گئی ہیں، اسی لیے ان کی قدر اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں کورنگی 5 نمبر کی طرف، جہاں شمیم سینما اور نسیم سینما ہوا کرتے تھے۔ سوچئے ایک وقت تھا جب کورنگی جیسے آباد علاقے میں سینما کی اپنی رونق تھی۔ محلے کے لوگ دور نہیں جاتے تھے، ان کے اپنے علاقوں میں ہی تفریح موجود تھی۔ وہاں بھی یقیناً شام کے شو ہوتے ہوں گے، عید کے دن رش ہوتا ہوگا، نوجوانوں کے گروپ جاتے ہوں گے، اور بچے بڑوں کے ساتھ فلم دیکھنے کی ضد کرتے ہوں گے۔ کورنگی والے سینما کی جگہ اب مارکیٹ بن گئی ہے۔ یہ سن کر دل میں ایک ہلکی سی اداسی آتی ہے۔ جہاں کبھی فلمی پوسٹر لگتے ہوں گے، جہاں کبھی لوگ خوشی خوشی اندر جاتے ہوں گے، آج وہاں خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ وقت جگہوں کو بدل دیتا ہے، مگر ان جگہوں سے جڑی یادوں کو نہیں مٹا سکتا۔ پھر بات کرتے ہیں کیا ماڑی کے نگینہ سینما کی، جو 80 کی دہائی میں ختم ہو گیا تھا۔ کیا ماڑی کا اپنا ایک الگ مزاج رہا ہے۔ بندرگاہ کا علاقہ، محنت کش لوگوں کی دنیا، سمندر کی ہوا، اور اسی ماحول میں ایک سینما، یہ منظر اپنے آپ میں کتنا خوبصورت اور منفرد لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے نگینہ سینما بہت سے لوگوں کے لیے صرف فلم دیکھنے کی جگہ نہ رہا ہو، بلکہ ان کی جوانی، ان کے دوستوں اور ان کے اچھے دنوں کی ایک نشانی ہو۔ کچھ لوگ شاید آج بھی اس کا نام سن کر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاتے ہوں گے۔ لسبیلا کے علاقے میں فلمستان سینما تھا، صرف نام ہی
ایسا ہے کہ پرانا فلمی زمانہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ فلمستان جیسے کسی روشن بورڈ پر جگمگاتا ہوا نام، جیسے ایک دروازہ جس کے اندر داخل ہو کر لوگ 2-3 گھنٹے کے لیے ایک اور دنیا میں پہنچ جاتے تھے۔ لسبیلا جیسے اہم علاقے میں سینما کا ہونا یہ بتاتا ہے کہ فلم دیکھنے کا شوق پورے شہر میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ صرف امیر علاقوں کی چیز نہیں تھی بلکہ عام لوگوں کی خوشی بھی تھی۔ پھر ٹرک اڈا کے کراؤن سینما کو یاد کیجیے۔ ٹرک اڈا جیسے مصروف اور محنت والے علاقے میں سینما کا ہونا بہت معنی رکھتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کراچی کے لوگ چاہے کتنے ہی مصروف ہوں، چاہے دن بھر کتنی ہی محنت کرتے ہوں، ان کے دل میں تفریح کے لیے بھی جگہ تھی۔ کراؤن سینما جیسے نام سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں شہر کے ہر رنگ میں سینما کی اپنی جگہ تھی۔ دن بھر کی تھکن کے بعد شاید لوگ وہاں جا کر اپنے دل کو ہلکا کرتے ہوں گے۔ نواں آباد کے علاقے میں الف لیلا سینما اور روبی سینما ہوا کرتے تھے۔ یہ دونوں نام اپنے اندر ایک عجیب سی کشش رکھتے ہیں۔ الف لیلا جیسے کہانیوں کی دنیا، روبی جیسے کسی پرانے سینما کے روشن بورڈ پر لکھا ہوا ایک خوبصورت نام۔ نواں آباد میں بھی سینما کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ کراچی کے مختلف محلوں میں تفریح کی اپنی اپنی دنیا تھی۔ یہ سینما لوگوں کے لیے صرف وقت گزارنے کی جگہ نہیں تھے بلکہ وہاں جانا ایک خوشی تھی، ایک انتظار تھا، ایک چھوٹا سا تہوار تھا۔ اور آخر میں ملیر کے زینت سینما کا ذکر بھی بہت اہم ہے۔ ملیر کے علاقے میں زینت سینما ہوا کرتا تھا اور یہ نام بھی یقیناً بہت سے لوگوں کے دل میں آج تک محفوظ ہوگا۔ ملیر آج بھی ایک بڑا علاقہ ہے اور پرانے وقت میں وہاں سینما کا ہونا یہ بتاتا ہے کہ فلمی دنیا شہر کے دور دراز حصوں تک بھی پہنچی ہوئی تھی۔ کتنے ہی لوگ ہوں گے جنہیں زینت سینما کے باہر کا منظر یاد ہوگا، یا اندر کی نشستیں یاد ہوں گی، یا وہ دوست یاد ہوں گے جن کے ساتھ وہ فلم دیکھنے گئے ہوں گے۔ یہی تو پرانے کراچی کی خوبصورتی تھی۔ ہر علاقے میں زندگی اپنی رفتار سے چلتی تھی مگر سینما سب کو ایک جگہ لا کھڑا کرتا تھا۔ کسی کے لیے سینما بچپن کی یاد تھا، کسی کے لیے جوانی کی، کسی کے لیے دوستوں کے ساتھ گزرا ہوا وقت، اور کسی کے لیے خاندان کے ساتھ ایک خوشگوار شام۔ کراچی کے دوستوں سے پھر یہی گزارش ہے، اگر آپ کو اپنے علاقے کے کسی اور سینما کا نام یاد ہے تو اسے ضرور لکھیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک یاد کسی اور کے دل میں دبی ہوئی ایک پوری دنیا جگا دے۔ ہو سکتا ہے آپ کا لکھا ہوا ایک نام اگلی ویڈیو کا موضوع بن جائے۔ یہ شہر واقعی یادوں کا شہر ہے اور ان یادوں میں سینما کا حصہ بہت گہرا، بہت خوبصورت اور بہت قیمتی ہے۔